على أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أيدك بنصره ومن المؤمنين صلوات عزاداران مظلوم کربلا دوش فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا اور حسین کے عزادار دور و دراز سے کھنچ کر فرش عزا تک پہنچ گئے۔ ہماری زندگی کا مقصد ولائے علی اور عزائے حسین ہے۔ اسی حدیث مبارک اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں کچھ معروضات ہیں جو اس مختصر سے وقت میں ان منزلوں تک پہنچنا ہے۔ عزیزوں، نہ کوئی مجلس میں خود سے آتا ہے اور نہ خود سے رکتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ مجلس میں وہی آتا ہے کہ جس کو بطول چاہتی ہیں، اور مجلس سے وہی رکتا ہے کہ جس کو شہزادی نہیں چاہتی۔ بالکل ایسے ہی انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے آج صبح کی نماز میں کلٹی مار دی، ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، نہیں، اللہ نے تمہیں اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ تم نماز صبح پر مصلی پر آ جاؤ۔ یہ اس کے انتظامات ہیں، اور اگر آپ نماز صبح میں شرکت کر رہے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس لائق سمجھا کہ تم اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو یہ سارے انتظامات جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آج میں نے ایک پیغام دیا، انشاءاللہ اسی عشرے کے ذیل میں وہ پیغام میں پھر دوبارہ دوں گا تاکہ مومنین جو ہے اس نہج تک پہنچے اور کوشش کریں کہ ہمیں جو ہے وہ کس طرح سے عزائے حسین کو کرنا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ فرش عزائے حسین، یہ مجلس امام مظلوم کربلا آج بڑی مشکل ہے۔ آج جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ یہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے بہتر تھے، ان کے سامنے جو ہے وہ یہ پریشانیاں نہیں تھیں۔ یہ بزرگ چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ کشتی میں سوار ہو جائیں، لیکن آج پریشانی یہ ہے کہ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو روکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ کس طرح سے روکیں؟ اس لیے کہ کل جو اعتراضات ہوتے تھے وہ باہر سے آتے تھے، آج گھر ہی میں سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ یہ مجلس کاہے کو، یہ نوحہ کیوں، یہ نیاز کیوں، یہ ماتم کیوں، یہ زنجیر کیوں، یہ شب بیداری کیوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج اپنے یہاں سے ہوتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، دین جو ہے وہ بے وقوفوں کے لیے نہیں آیا، دین جو ہے وہ عقل مندوں کے لیے آیا ہے۔ ملا اگر بے وقوفر ہوتا تو سارے جتنے بھی پاگل پھر رہے ہیں ان سے نماز بھی پڑھوائی جاتی، روزہ بھی رکھوایا جاتا۔ تو دین کس کے لیے ہے؟ جو صاحبان عقل ہے، عقل مندوں کے لیے دین آیا ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ دین ہمیں جو ہے کچھ چیزیں سکھاتا ہے، اور دین کو آگے بڑھانے کے دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم نے قرآن مجید میں عبادات کے سلسلے میں دیکھا تو اللہ نے ساری مخلوق کو جو ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا، سمجھے، لیکن یہ جو ساری مخلوقات عبادت کر رہی ہے اس میں کس کی عبادت قابل قبول ہوگی؟ تو وہ جو انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے اور جنوں کے علاوہ، میں ذرا سا اس کے اوپر روشنی ڈال دوں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ انسان سے سوال ہوگا، سمجھے؟ تم نے نماز پڑھی، قرآن کہہ رہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جو ہے وہ کسی کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا مگر وہ جو متقین ہیں۔ اللہ کس کے عمل کو؟ اچھا، ہر عمل قبول نہیں ہوتا۔ کون سا عمل قبول ہوتا ہے؟ عمل صالح، بہترین عمل قبول ہوتا ہے۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ انسان کو ہم نے جو ہے وہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے جو ہے موت کو خلق کیا اور زندگی کو خلق کیا، اس میں دیکھنا ہے کہ تم میں کون ایسا ہے جو بہترین عمل پیش کرے، یعنی عمل صالح پیش کر سکے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو عمل جو ہے وہ عمل صالح، اللہ جو ہے وہ بہترین عمل کو قبول کرے گا، آڑے ٹیڑھے اڑتے ترتے کو جو ہے نا بالکل قبول نہیں کرنے والا، اس کی بارگاہ میں کون سا۔ تو یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں یہ ایسے ہی کر لیں؟ بھئی ہمارے یہاں جہاں قرآن مجید گھر میں رکھا ہوا ہے، وہیں قرآن مجید کے بازو میں ایک کتاب اور رکھی ہوئی ہوتی ہے، توضیح المسائل، تحفۃ العوام۔ یہ دونوں کتابیں ہمارے گھر میں کیوں پائی جاتی ہیں؟ کیوں پائی جاتی ہیں؟ ایسے رکھ دیں، 500 روپے فری کے آ رہے تھے جو ہم نے خرید کر رکھ لی؟ نہیں، اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ میرے دوستوں اور عزیزوں، ہمیں اگر عمل کرنا ہے تو ہمیں اس عمل کی جانکاری ہونا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے تو کھڑا ہو گیا، لیکن مجھے پتا ہی نہیں کہ کب رکوع کرنا ہے، کب سجدہ کرنا ہے، کتنی رکعت پڑھنا ہے، کتنی رکعت پر جو ہے وہ نماز تمام ہوگی، نماز کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، وضو کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے مسائل کا سہارا لینا پڑے گا۔ جب ہم کو مسائل آئیں گے تبھی تو عمل جو ہے وہ بہتر سے بہتر پیش کریں گے۔ یعنی اگر ہمیں عمل بہتر کرنا ہے تو مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ صلوات بھیجیے آہستہ سے، صلی اللہ۔ میں یہی کہوں گا میرے دوستوں اور عزیز، یار بھیا دیکھو تھوڑی سی جگہ ہے، مجھ سے کہا گیا ہے کہ کبھی اگر ایسا ہو تو 2-5 آدمی اور آ سکتے ہیں، اگر گنجائش ہو تو آ جائیے، ورنہ ایک اور صلوات بھیجیے تو پھر بات آگے بڑھاؤ۔ اللہم صلی علی محمد یاد ہوتی۔ تو میرے دوستو عزیزو، عمل کو بہترین بنانے کے لیے جو ہے وہ مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ جتنے مضبوطی کے ساتھ ہم مسائل کو جانتے ہوئے ہوں گے اتنا ہی بہترین عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہمیں مسائل معلوم ہوں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صبح کی نماز کس وقت سے کس وقت تک پڑھنا ہے، ظہر کی نماز کس وقت ادا کرنا ہے۔ ہمیں جو ہے جب مسائل معلوم ہوں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم پیش نماز کے پیچھے اگر شرکت کر رہے ہیں تو کس جگہ پر شرکت کرنا ہے۔ یہ اگر مسئلہ معلوم ہوگا تو کھڑے نہیں رہیں گے کہ رکوع میں جائیں تو شریک ہو۔ اگر مسئلہ معلوم ہوگا تو پیش امام جس حالت میں ہے قیام کی وہیں پر شریک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جناب سب جو ہیں وہ رکوع میں شریک ہوتے ہیں لہذا ہم بھی رکوع میں۔ رکوع آخری منزل ہے، جماعت میں شریک ہونے کی آخری منزل کو رکوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمیں مسائل معلوم ہوں گے تبھی جو ہے وہ ہم بہترین عمل پیش کر سکتے ہیں۔ تو اعمال کی مضبوطی کے لیے، اعمال کی تقویت کے لیے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے عقیدہ۔ عقیدہ کب بہتر ہوگا؟ میں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا۔ جس طرح اعمال کی خوبصورتی کے لیے مسائل کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح عقیدے کو تقویت بخشنے کے لیے فضائل کا جاننا ضروری ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ میں عموماً ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن جہاں محرم کا چاند نمودار ہوا ہر ایک کو دین یاد آ جاتا ہے۔ ارے اسی پر خدا کا شکر ادا کرو کہ اگر تمہیں دین یاد بھی آ رہا ہے تو حسین کی وجہ سے آ رہا ہے۔ 355 دن دین یاد نہیں آئے گا۔
55 दिन दीन याद नहीं आएगा। اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اس عزاداری کا کیا فائدہ کہ ساری ساری رات ماتم کر رہے ہیں لیکن صبح کی نماز میں نہیں آتے۔ میں دیکھیے یہاں پھر ایک جو ہے وہ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، خدا کی قسم وہ عزادار نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ کہہ دیتے ہیں نا بھیا 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا کہ نماز کے وقت میں صف سے نکل کر مصلی پہ آ جاتے۔ تو ذرا سا اس کو پلٹ دیجئے، ذرا ان نمازیوں کو بھی دیکھیے جو مصلی پہ گڑے ہوئے ہیں، پیچھا چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عزاداروں سے توقع ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں، کیا مجھے ان سے توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ ذرا مصلی چھوڑ کر 2 ہاتھ بھی تو مار لو؟ مصلی چھوڑ کر ذرا بارگاہ حسین میں خراج عقیدت شہزادی کو پرسا تو دے لو۔ لیکن میرے دوستوں میں کہتا ہوں وہ نمازی نہیں جو عزادار نہیں، وہ عزادار نہیں جو نمازی نہیں۔ خدا کی قسم اگر پڑھتے ہیں تو عزادار ہی پڑھتے ہیں، اور قبول ہوگی تو عزاداروں ہی کی نماز قبول ہوگی، ورنہ نہ معلوم ہم نے تو کتنوں کو دیکھا ہے۔ یہیں آگے چل کر بتاؤں گا کہ عبادت کب فائدہ دیتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ تو اگر عقیدے کو مضبوط بنانا ہے تو فضائل کا جاننا ضروری ہے، فضائل کا سننا ضروری ہے، فضائل کا سنانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جس طرح دین کی اساس جو ہے وہ عبادتوں کے اوپر ہے، عبادتیں تبھی بہتر ہوں گی جب ہمارے نگاہوں کے سامنے مسائل ہوں گے، تو عقیدے کو تقویت جب ہی ملے گی۔ ہم جو ہے یہ مجلس اعضا میں آ گئے، سمجھے، ہم ایسی ہی آنسو بہا لیں گے؟ ہم دیکھیے یہ بزرگوں کا احسان ہے، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ایسی نہج دی ہے کہ پہلے فضائل ہوں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں، اس کے بعد ہوں گے مصائب، کتنی عظیم ہستیوں کو کس بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ جتنی عظمت فضائل کی ہے سوچئے تو صحیح، اتنی ہی تقویت ہمارے عقیدہ۔ اور یہ جو ہے وہ میں نہیں کہہ رہا، ہم نے تو سرکار دو عالم کو دیکھا، ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو مسائل ہیں یہ کیا میرے بنائے ہوئے ہیں؟ مسائل ہمیں کس سے ملے؟ ہمارے علماء سے، ہمارے مراج اکرام سے، مجتہدین سے، ہم ان کے فتاووں پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو ان کو بھی کہیں سے ملے کہ نہیں ملے؟ ہر مومن کہے گا کہ ہاں، ہر ایک کے مسئلے کا سورس جو ہے وہ سرکار دو عالم تک جاتا ہے۔ جو سرکار دو عالم نے ہمیں مسائل بتائے ہیں وہی ہم تک پہنچے ہیں۔ تو جس نبی نے ہمیں مسائل بتائے اسی نبی نے ہمیں فضائل بتائے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول منبر پر ہیں، مسجد کے دروازے میں شہر علم کا دروازہ داخل ہوا، نگاہ رسالت ولایت کے چہرے پر پڑی، اور جیسے ہی رسالت نے ولایت کو دیکھا، یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی تیری محبت جو ہے وہ تقوی و ایمان ہے۔ اور صرف رکے ہی نہیں، یا علی تیری محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حب و علی عبادت، علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت، سمجھے، علی کی محبت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ تو وہ نبی جو منبر سے مسائل بتا رہا تھا، جیسے ہی علی کو آتا ہوا دیکھا فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہم نے دیکھا کہ رسالت منبر پر ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں داخل ہوا، ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں داخل ہوا، نانا کو منبر پر دیکھا، بے تاب ہو کر بچے نے دوڑنا شروع کیا۔ بچہ دوڑا، بچے کا پیر ابا کے دامن میں الجھا، یا یوں کہیے کہ ابا نے پائے حسین کو کعبہ سمجھ کر طواف کرنا شروع کر دیا، چمٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ امامت زمین تک آتی، رسالت منبر سے اتری اور حسین کو اٹھا لیا۔ یہ رسالت مآب کر کیا رہے تھے؟
کیا کر رہے تھے؟ خطبہ پڑھ رہے تھے نا. خطبہ جو ہے وہ 2 رکعتوں کے برابر ہے. جمعے کا خطبہ، یہ جو 2 خطبے ہوتے ہیں، کیوں جمعے کی 2 پڑھی جاتی ہیں؟ یہ 2 خطبے جو ہیں وہ 2 رکعتوں کے برابر ہیں. اب آپ کی مرضی ہے، چاہے سنیے نہ سنیے، صحیح ہے نا. تو 2 خطبے جو ہیں وہ 2 رکعتوں کے برابر ہیں. میں تو کہتا چلا جاؤں گا. میرے دوستوں اور عزیزوں، ذرا سی توجہ چاہتا ہوں. تو سرکار دو عالم کر کیا رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں نا. ہماری اور آپ کی جب عبادت ہو سکتی ہے، جن کو جو ہے وہ شریعت کی شین نہیں معلوم، تو وہ کہ جو صاحب شریعت ہے، مالک شریعت ہے، وہ ممبر سے اترا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ بھئی یہاں میں مجلس پڑھ رہا ہوں، سمجھے؟ ہر ذاکر یہ چاہتا ہے کہ میری مجلس ڈسٹرب نہ ہو. خدا نخواستہ اگر کوئی مومن آ گیا، کوئی عزادار آ گیا، کوئی عالم آ گیا، تو وہ صلوات بھیج کر جو ہے وہ بات کو آگے بڑھا دیتا ہے. لیکن یہاں ہوا کیا؟ سرکار دو عالم خطبے کو ترک کر کے امام حسین علیہ السلام تک پہنچے. بھئی ماحول ایسا نہیں تھا، وہاں لوگ سب کے سب ایک جیسے نہیں تھے. تو آپ یہ نہ سوچئے کہ سارے رسالت کے دشمن تھے. اسی مجمع میں سلمان تھے، ابو ذر تھے، یہ تھے کہ نہیں تھے؟ ان کو چاہیے تھا کہ یہ اٹھا لاتے، لیکن نہیں. عزیزان گرامی، سرکار نے خطبے کو توڑا. دیکھیے آپ نے نہ معلوم کتنی دلیلیں سنی ہوں گی. یہاں مسئلہ جو ہے وہ عبادت کا ہے. سرکار دو عالم عبادت کی منزل میں ہیں. میں یہاں بیٹھا ہوا آپ کے سامنے ذکر آل محمد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی بچہ آئے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا خدا نخواستہ پیر ہل جائے، یا کوئی بڑا ہو، تو ایمان سے بتائیے کہ میں اٹھ کر جاؤں یا سلیم بھائی سے کہوں جلدی سے سنبھال لیجیے گا، وہ بچہ بیٹھا ہوا بیٹا جلدی سے سنبھال لینا ہے؟ لیکن یہیں پہ بیٹھا ہوا ہوں، وہاں طاق کے اوپر الماری کے اندر قرآن مجید رکھا ہوا ہے، قرآن مجید رکھا ہوا ہے، وہاں قرآن مجید رکھا ہوا ہے، یار وہاں قرآن مجید رکھا ہوا ہے. ایک ہوا کا جھونکا آیا یا کسی مومن کا سر یا ہاتھ یا بازو اس الماری پر لگا، اور اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ وہاں سے علیحدہ ہو، میں نے دیکھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اپنی جگہ سے جنبش کیا. اگر میں یہاں بیٹھا ہوا مجلس پڑھتا رہوں اور خدا نخواستہ قرآن پاک زمین تک آ جائے تو میری اس مجلس پر لعنت ہے. تو کرنا کیا چاہیے؟ تو تقاضا یہ ہے کہ اس سے پہلے میری تقریر کو چھوڑیے، قرآن مجید اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آئے. مجھے چاہیے کہ میں دوڑ کر جو ہے اس تک پہنچ جاؤں. رسول اسلام نے کیا کچھ نہیں، دیکھا کہ قرآن مجید قرآن ناطق زمین کی سمت آ رہا ہے. اب اگر رسول خطبہ پڑھتے رہیں، صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد. اب جو ہے وہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے سمجھے کہ ذرا سی مجلس ڈسٹرب ہوئی، ایک صلوات بھیجیے، صلوات بھیجی مومنین نے. میں کہاں تھا؟ اگر بھول بھی جاؤں تو کسی مومن سے پوچھ لیتا ہوں، بھائی کہاں تھا؟ کہ مولانا یہ پڑھ رہے تھے آپ، ٹھیک ہے نا. اب وہیں سے بات شروع ہوگی. لیکن سرکار دو عالم اس وقت جو بھی بیان کر رہے تھے، یہ تو ہمارا ذہن ہے کہ بھول جائیں، ان کا ذہن بھول کے آس پاس بھی نہیں ہے، وہ بھول نہیں سکتے. لیکن وہ جو بھی چیز بیان کر رہے تھے اس کو سائڈ پر رکھا، ہاتھوں پر حسین کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد کہا ھذا حسین فارفوہ، اس کو پہچان لو یہ حسین ہے. عزیزان گرامی، اگر ممبر پر حسین آ جائیں تو ساری چیزوں کو برابر میں رکھ دیا جاتا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. تو سرکار دو عالم جو ہے وہ ممبر پر مسائل بیان کر رہے تھے. اچھا، رسول نے جو چیز بھی بتائی ہے وہ ایسا نہیں ہے. رسول اسلام نے جو بھی بتایا ہے ممبر ہی سے بتایا ہے. مسائل بتائے ہیں تو ممبر سے، فضائل بتائے ہیں تو ممبر سے. ایسا نہیں ہے کہ ممبر پر جا کے سرکار دو عالم نے تمام مسلمانوں کے درمیان مسائل بتائے ہوں
اور فضائل خاموشی سے کبھی سلمان کو سنا دیے ہوں، کبھی ابوذر کو سنا دیے ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ جس طرح سرکار دو عالم نے ایک ایک چیز، اگر آپ کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو کمر بند ڈالنے کے آداب مل جائیں گے، ناخن کاٹنے کے آداب مل جائیں گے، بال کٹانے کے آداب مل جائیں گے، سونے کے آداب مل جائیں گے، وضو کرنے کے آداب مل جائیں گے، یعنی آپ کو آداب زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ کتابوں کے اندر مل جائے گا۔ تو وہ نبی کہ جس نے ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑا مستحبات میں سے، کیا اس نبی نے فضائل کو نہیں بتایا ہوگا؟ تو ہم نے دیکھا کہ نبی خدا منبر پر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ علی ہیں کہ جن کے چہرے پر دیکھنا عبادت ہے، یہ فاطمہ ہے جو میرا ٹکڑا ہے، یہ حسن ہے جو امام ہے، امام کا بیٹا ہے، یہ حسن ہے جو حجت خدا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے، یہ حسن ہے جو چاہے کھڑا رہے تب بھی امام ہے، بیٹھا رہے تب بھی امام ہے۔ حسین کو دیکھا، حسین کو دیکھنے کے بعد کہا حسین منی وانا من الحسین۔ تو سرکار دو عالم نے جہاں مسائل بتائے وہیں فضائل بھی بتائے ہیں۔ اب یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں سے مسائل ہوں گے اور فضائل نہیں ہوں گے، اور فضائل ہوں گے اور مسائل نہیں ہوں گے۔ دین پہنچانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور اگر دین کو سمیٹو گے تو دین آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے حسین کے۔ اس لیے کہ دین کو مٹانے کی پوری سازش میں کامیاب ہو گیا تھا ایک ملعون کا بیٹا، وہ چاہتا تھا دین۔ یہ سوال بیعت نہیں تھا، یہ بیعت کا سوال نہیں تھا۔ اگر آپ ذرا سا توجہ دیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بیعت کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ شیطان کا تھا آدم کے سامنے۔ کس طرح شیطان کی بیعت آدم کر لیتے، یہ بڑھا ہوا ہاتھ نمرود کا تھا ابراہیم کے آگے، یہ بڑھا ہوا ہاتھ فرعون کا تھا موسیٰ کے آگے، یہ بڑھا ہوا ہاتھ ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان کا تھا، محمد کس طرح سے بیعت کر لیتے؟ یا یوں کہا جائے کہ یزید چاہتا تھا کہ 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کو اپنی طرف لے کر حسین سے بیعت لے لوں۔ یہ حسین نے انکار بیعت نہیں کیا، بلکہ آدم کی، نوح کی، ابراہیم کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، محمد مصطفیٰ کی، سب کی محنتوں کو بچا لیا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یا علی، دیکھیے میرا وقت بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے، ایک اور صلوات بھیجیے بر محمد۔ کوئی بات نہیں، اور بہت ساری دیگر مجالس ہیں، آپ ان میں بھی شرکت کیجئے۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے کچھ آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ شہزادی کونین ہماری اس تمام عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس ماہ عزا میں اور پوری زندگی میں دیکھیے یہ ہمیں عہد کر لینا چاہیے، ہم عزادار ہیں، اگر کسی عزادار سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں، اگر اس نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہے تو بڑا دل رکھ کے اس کو معاف کر دیں، اس لیے کہ آج یہاں پر جو ہیں وہ سب شہزادی کونین کے میزبان ہیں، سب میزبان ہیں۔ ہم پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں حسین کی دکھیاری ماں کو۔ دیکھیے نصیب ہے آپ کا کہ آپ فرش عزائے حسین پر بیٹھے ہوئے، ذاکر پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے۔ ان سے پوچھئے جن کو سب کچھ ہونے کے بعد بھی ذکر حسین میں اثر نہیں، ایسے کام کرنے والے افراد جو دوسرے ملکوں میں ہیں، تنہا ہے، کس طرح سے حسین کا ذکر کرے گا، کس طرح سے حسین کا ماتم کرے گا؟ ہاں طلب تو وہ ہے کہ وہ اکیلا ہی بیٹھ کر ماتم کر لیتا ہے، لیکن اس کو اپنے وطن کی یاد تو آتی ہوگی، اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنے دل کو سمجھانا پڑتا ہوگا۔ اور ہر ایک عزادار اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں بڑھ چڑھ کر جو ہے عزاداری امام حسین میں حصہ لوں، جتنی ہو سکے میں عزاداروں کی خدمت کروں۔ یہی ہمارے ہندوستان کا واقعہ ہے، ایک مومنہ تھی، منقول ہے یہ واقعہ، ہمیشہ فرش عزائے حسین بچھاتی، عزاداروں کی خدمت کرتی، پورے محرم اس کے گھر میں مجلسیں برپا ہوتی، آنے والی عزادار خواتین کو کبھی پانی پلا رہی ہے، کبھی شربت پلا رہی ہے، کبھی ان کے لیے تبرک کا اہتمام کر رہی ہے۔ ایک سال وہ آیا کہ یہ مومنہ علیل ہو گئی، بیمار ہو گئی،
جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں یہاں تک کہ شوال کا مہینہ ختم ہو گیا، ذیقعد آ گیا، اس کی بے چینی بڑھ رہی ہے، ذی الحج آ گیا اور یہ پریشان ہے اور سوچ رہی ہے اور کہہ رہی مولا حسین نصیبوں والے اس سال آپ کی عزاداری برپا کر لیں گے، لیکن میں کتنی بد نصیب ہوں کہ میں بیمار ہوں اور کس طرح سے آپ کا فرش عذاب بچھا۔ عید گزر گئی، عید غدیر گزر گئی، اس کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی، یہاں تک کہ دوش فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ یہ اس تلاش میں ہے کہ کوئی عزاداروں کی خدمت کے لیے مل جائے، بہت سے لوگوں سے بھی کہلوایا، اس کے دروازے پر دق الباب ہوا۔ ایک خاتون آئیں اور آنے کے بعد کہا بی بی کیا تمہیں عزاداروں کی خدمت کے لیے کسی خدمتگار کی ضرورت ہے؟ ہاں بی بی ہمیں خدمتگار کی ضرورت تو ہے۔ کہا میں آئی ہوں، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہ جب عزادار آنے والے ہوں اس سے پہلے فرش بچھا دینا۔ دیکھو میرے مولا کے عزاداروں کو پانی کی کمی نہ ہو، اس لیے کہ میرا مولا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا تھا۔ تمہیں اس طرح کا خیال کرنا ہے جب مجلس ختم ہو جائے عزاداروں کو تبرک تقسیم کر دینا، بس اتنا ہی تمہارا کام ہے۔ اگر تم نے یہ کام انجام دیا تو تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی۔ دو عزاداروں نے مظلوم کربلا روز مجلسیں ہوتی ہیں، یہ مومنہ خدمت کرتی ہے اور یہ دعائیں دیتی ہے۔ عاشور کا دن آ گیا، عاشور کا دن آ گیا، شام غریبہ کی مجلس، شام غریبہ کی مجلس کے بعد سارے عزادار چلے گئے، تبرک تقسیم ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس مومنہ نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک پیسوں کی تھیلی نکالی اور اس بی بی کے حوالے کی، بی بی دیکھو میں تمہاری وہ خدمت نہیں کر سکتی کہ جو کرنا چاہیے، میں علیل ہوں، لو یہ پیسہ رکھ لو اور تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میرے مولا کے عزاداروں کی خدمت کی۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، یہ وہ جملہ تھا کہ اس بی بی نے سنا، کربلا کا رخ کیا، اے میرے لال حسین تیری ماں کو تیرے عزاداروں کی خدمت۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا ماتم حسین۔